کی ہزاروں اور سینکڑوں سال عمر ہوا کرتی تھی، وہ عبادت اور ریاضت بھی زیادہ کرتے تھے، نیکیاں بھی ہم سے زیادہ کر پائے ہوں گے، تو پھر ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، جس شخص نے رمضان المبارک کی ایک رات میں عبادت اور ریاضت کے ذریعے، توبہ و استغفار کے ذریعے، نوافل اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کروا لی، اس رات میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیا، اس رات میں اپنے لیے نیکیوں کا ایک ڈھیر اکٹھا کر لیا، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینوں میں عبادت کی ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی اس کسک کا، ان کی اس حسرت کا بھی آپ نے علاج فرما دیا کہ پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں طویل تھی تو ان کے ذکر و اذکار ہم سے بڑھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ رمضان کی طاق راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کریں، اور وہ آپ اس کے مرتبے سے برابر بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے بڑھ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کی زندگی 50 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، اس کی زندگی میں 50 بار، 40 بار، 30 بار رمضان آیا، اور اس نے رمضان کی اس طاق راتوں میں عبادت اور ریاضت کر کے 1000 مہینوں کا ثواب حاصل کر لیا، تو اس نے گویا 60 مہینے، 60 سال کی عمر کے اندر 60 بار اگر اس مشق کو، اس پریکٹس کو اس نے دہرایا تو وہ پچھلی امتوں کے گزرے ہوئے لوگوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے سمجھنے کی، دیکھنے کی، کہ ہمارے وجود میں 2 چیزیں موجود ہیں، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں اور روح کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جسم کے تقاضے یہ ہیں کہ اس کو کھانا دیا جائے، اس کو پانی دیا جائے، اس کے لیے آرام کا خیال رکھا جائے، اس کے لیے آرام دہ بستر ہوں، اس کے لیے زیبائش اور آرائش کے لیے اچھا لباس ہو۔ مگر ایک جو روح ہے اس کی بھی ایک غذا ہے، اس کی غذا کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور ہر وہ کام ہے کہ جو نیکی اور بھلائی کی سمت میں ہمیں لے کر جاتا ہے۔ ہم سارا سال اپنی وجود کو پالتے رہتے ہیں، پرورش کرتے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم اپنی روح کو تازہ کر سکتے ہیں، اس کو طاقتور کر سکتے ہیں، اس کو ہم توانا کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق رمضان کو گزاریں، اس کا بھرپور استقبال کریں، اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم صبح سحری میں اٹھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم اگر ناشتے کے لیے اٹھتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، رات کے عشائیے اور ڈنر کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ہم نے ایک عادت بنائی ہوتی ہے، اپنا ایک روٹین سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ ناشتہ نہیں کرتے، دیر تک نہیں کرتے، تو آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دوپہر کا کھانا دیر سے کھاتے ہیں تو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کا کھانا دیر سے کھاتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے آپ کی۔ مگر چونکہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس وقت اٹھتے ہیں کہ جب کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ سحری کا وقت جو ہوتا ہے کھانے کا ٹائم تو نہیں ہوتا،
مگر چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس وقت میں ہمیں اٹھنا ہے، تو ہم نے اس وقت میں اٹھنا ہے اور سحری کرنی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ جو لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں وہ گویا اپنے لیے برکت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سحری اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کیا اہتمام ہوا کہ ہوگا؟ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کھانا کھاتے تھے، مختصر افطار کرتے تھے، مختصر سحری کرتے تھے۔ ہماری طرح فینی اور کھجلا اور مختلف قسم کے لوازمات نہیں ہوا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر بھی تھوڑا یا زیادہ سحری ضرور کھایا کرو، کیونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے لیے حکم دیا کہ یہ آپ اخیر وقت تک سحری کر سکتے ہیں، اور روزے کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو فوری طور پر افطار کر لیا کرو۔ سحری دیر سے کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم عام طور پر کھانے کی کسی قسم کی دیر کی وجہ سے کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور بعض بچے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا دیر سے آنے پر جو ہے وہ گھر کے اندر شور مچا دیتے ہیں، ادھم مچا دیتے ہیں۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی جو طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک اپنے آپ کو پانی سے، کھانے پینے کی چیزوں سے، نفسانی خواہشات سے روک کے رکھتا ہے؟ یہ وہی انسان ہے کہ جو چند منٹ دیر ہونے پر اپنے گھر میں شور مچا دیتا تھا، 12 گھنٹے تک وہ جو ہے وہ کسی قسم کا اظہار نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا اللہ کا حکم بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ کیا اللہ کا حکم جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی خوراک سے دور رکھنا ہے، نفسانی خواہشات سے دور رکھنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کی اجر میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روزے کے لوازمات ہیں، روزے کی جو احتیاطیں ہیں، روزے کے بارے میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ یہ کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھگڑا، گالی گلوچ، دھوکہ دہی، جھوٹ اور غیبت نہ چھوڑا تو اس نے گویا اپنے آپ کو سارے دن مشقت میں ڈالا، روزہ نہیں رکھا اس نے، اس لیے کہ اس نے روزے کے اندر سوراخ کر دیا جس سے اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ اگر کوئی شخص جھگڑالو ہے، گالی بکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں سے بدسلوکی سے بات کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنے روزے کو نقصان پہنچایا اور اپنے روزے میں سوراخ کر لیا۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی جھگڑتا ہے، آپ سے کوئی بدسلوکی کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر لے گا آپ کو، اور آپ سے کوئی الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں 2 خواتین ہیں جو روزے سے ہیں اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، اور وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا روزہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ دونوں یہاں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان دونوں سے کہا کہ آپ اس میں قے کریں۔ انہوں نے اپنے گلے میں انگلیاں ڈالی تو انہوں نے جو قے کی اس میں گوشت کے لوتھڑے تھے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا مگر غیبت کرنا نہیں چھوڑا، گویا انہوں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، یہ وہ اسی کے گوشت کے ٹکڑے ہیں جو ان کے منہ سے نکلے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، آپ یہ سمجھیے کہ روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اصل میں صبر و استقامت کا نام ہے۔ روزہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے برابر میں پڑوسی ہے۔ اگر پڑوسی سارے صاحب ثروت ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے صحیح وقت پر کھانا نہیں کھا سکتے، پورا پیٹ نہیں بھر سکتے، ان کا احساس کیسے ہوگا؟ ان کا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھوک میں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بھوک کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم خود بھوکا رہیں۔ اگر ہم کسی سے کہیں کہ یہ 40 کلو کی بوری ہے، ذرا آپ اٹھائیے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکاندار اپنے لیے ایک مزدور رکھتے ہیں کہ جو آدمی بوریاں اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر کرتا ہے۔ کسی دن آپ ان کے منشی سے کہیں کہ جی آج تو پلے دار نہیں آیا ہے، آج مزدور چھٹی پر ہے، ذرا یہ 4 بوری اٹھا کے آپ اندر رکھ دیں، تو منشی صاحب کہیں گے نہیں جی میرا کام نہیں ہے، یہ نہ مجھ سے اٹھے گی یہ۔ اور اگر اس نے اٹھا بھی لی تو آپ دیکھیں اس کا پسینے سے برا حال ہو جائے گا اور اس کی کمر مشکل سے سیدھی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کام ہم نہیں کریں گے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا ہے کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو روزہ رکھنا شروع کرو، اور تمہیں پتہ چلے کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں۔ ہم ایسی کمروں میں رہتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، گرم گرم کھانا کھاتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ ٹھنڈا کھانا پیش کر دیا جائے تو گھر میں شور مچا دیتے ہیں، کیا گھر میں ٹھنڈا کھانا میرے ہی لیے رہ گیا ہے؟ تم نواب ہو، تم گرم کھانا کھاتے ہو، مجھے ٹھنڈا کھانا دے دیا ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو ٹھنڈا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، اس کا احساس کون کرے گا؟ یہ اسی احساس کو جاگزی کرنے کے لیے، اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے فرض کیے ہیں۔ اور روزے ہم پر ہی فرض نہیں کیے ہیں، روزے ہم پر ہی فرض نہیں کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے پچھلی امتوں پر ہی فرض کیے۔ پچھلی امتوں کو کس لیے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو، تمہیں پتہ چلے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ بھئی کیا روزہ رکھنے سے آدمی متقی ہو جاتا ہے؟ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہیں پھر ویسے ہی رہتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ روزے سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اصل میں ایک احساس ہے، روزہ ایک ذمہ داری ہے، روزہ ایک احتیاط ہے، روزہ ایک ٹریننگ ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی فورسز کے اندر کہیں لوگوں کو رکھنا ہوتا ہے، انہیں اپائنٹ کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرواتے ہیں؟ دوڑ لگواتے ہیں۔ کیوں لگواتے ہیں دوڑ؟ اس لیے دوڑ لگواتے ہیں تاکہ یہ دیکھ لیں کہ جس آدمی کو پیدل چلنا ہو، جس آدمی کو اسلحہ لے کر چلنا ہو، جس آدمی کو سارے کام جو ہے وہ دھوپ اور سردی اور برسات ہر موسم میں کرنے ہوں، کہیں ناز و نام میں پلا، اس کا حال یہ ہو کہ دوڑ بھی نہ سکتا ہو، تو پھر تو یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جو لوگ دوڑ میں رہ جاتے ہیں پھر ان سے امتحان نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں روزے کی اس مشقت سے گزارے۔ اصل میں یہ جو لفظ صوم ہے، صوم اس گھوڑے کو کہتے ہیں
کہ جو عرب لوگ پالا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ وہ یہ کرتے تھے کہ ان کو پالتے تھے اور ان کا روزانہ تھوڑا تھوڑا دانہ پانی کم کرتے تھے, کم پانی پلاتے تھے, ان کے پیٹ چپک جاتے تھے. اچھا یہ کون سے گھوڑے ہوتے تھے؟ یہ وہ گھوڑے ہوتے تھے جو جنگی گھوڑے ہوتے تھے, چھاپے مار گھوڑے ہوتے تھے. ان کے پیٹ تو چپک جاتے تھے مگر وہ کئی کئی دن بھوکا پیاسا رہ کر بھی جنگوں میں جاتے تھے, چھاپا مار جنگوں کے اندر شریک رہتے تھے اور ان میں کسی قسم کی کمزوری واقع نہیں ہوتی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے, اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے طاقتور ہو جائیں, ایسے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی, کہ ہم کسی قسم کی کھانے پینے کی وجہ سے, بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر اسٹیمنا جو کم ہوتا ہے, جو ول آپ کی کمزور ہو رہی ہے, وہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ ول آپ کی مضبوط ہو جائے. انسان دو طرح سے مضبوط ہوتا ہے, ایک مشقت کی وجہ سے اور ایک کھانے کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں, پارکوں میں آپ جائیں, روڈوں پر آپ جائیں, کچھ لوگ مسلسل مشقت کر رہے ہوتے ہیں, دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاؤں مضبوط ہو جائیں, ہمارے ہاتھ پاؤں مضبوط ہو جائیں, ہم طاقتور ہو جائیں, ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں, تاکہ کسی قسم کی کوئی مشقت ہم پر پڑے تو ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی روٹی کو ہضم کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور ایک آدمی روٹی کمانے کے لیے دوڑ رہا ہے نا, کہ بیچارے کو کچھ روٹی مل جائے تو وہ دوڑ دوڑ کا کام کر رہا, مزدوری کر رہا. اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو کھاتا پیتا آدمی ہے, روٹی کو ہضم کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں کا کام ایک جیسا ہے مگر دونوں کا مشن الگ ہے. یہاں پر بھی جو لوگ روزے دار ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے مشن کو سامنے رکھیں. اس مشن کے ذریعے کس کی خوشنودی چاہیے, کس کی رضا چاہیے, کس کی چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے. اور اگر آپ صبح سحری میں بھی اٹھیں, بھوکا پیاسا بھی رہیں, مگر ہم وہ احتیاط نہ کر سکیں, جھگڑا نہیں کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, دغا بازی نہیں کرنا ہے, دھوکہ دہی نہیں کرنا ہے, غیبت نہیں کرنی ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے, صبر سکھاتا ہے, استقامت سکھاتا ہے. ایک روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ پانی نہ پیو, پانی حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے, کہا نہیں پیو. کھانا کہہ رہا ہے کہ کھانا نہ کھاؤ, کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. فروٹ مت کھاؤ, فروٹ حلال ہے حرام ہے؟ پھر ہمیں فرمایا کہ نہ کھاؤ. حلال چیز کو ہم رک رہے ہیں, اور جس سے منع کیا گیا ہے, غیبت منع کیے, جھوٹ منع کیے, دھوکہ دہی منع کیے, فراڈ منع کیا ہے, وہ کام حرام ہے, ناجائز ہے. روزہ رکھ کے وہ کر رہے ہیں, حلال کام چھوڑ رہے ہیں اور حرام کام کر رہے ہیں. تو کرنا چاہیے ایسا؟ نہیں کرنا چاہیے. یہ پریکٹس ہمیں سکھاتی ہے, یہ صبر ہمیں سکھاتا ہے, یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو 12 مہینے کی پریکٹس ہے, یہ 12 مہینے کے اندر جو 1 مہینے کی پریکٹس آپ کو کروائی جا رہی ہے تاکہ 12 مہینے آپ اس پر عمل کر سکیں. بھئی آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی تھے جن کو چلے پر بلایا تھا اللہ نے 40 دن کے. کس نبی کو بلایا تھا؟ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو. اس لیے کہ 40 دن 35 دن 30 دن یہ مختلف ٹریننگ پروگرام ہیں. بڑے بڑے اسکالرس, بہت بڑے بڑے ٹرینرز یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی, یہ وہ مسلمان نہیں ہے, ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی 35 دن 30 دن اور 40 دن کوئی پریکٹس کر لیتا ہے, کسی چیز کو روک لیتا ہے, کوئی چیز کرنے لگتا ہے, تو وہ اس کی عادت, اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے, وہ اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم جب جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ دہی نہیں کریں گے, مختصر وقت میں مختصر کھانا کھائیں گے اور زیادہ وقت کے اندر کام کریں گے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, تو یہ ہماری عادت بن جائے گی.
یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے گی. تو 12 مہینوں میں بھی جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھے گا. اچھا بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 مسرتیں دیتا ہے. 2 مسرت کون سی ہوتی ہے؟ ایک مسرت وہ ہوتی ہے کہ آدمی کھاتا ہے تو اس کا جسم ایک فرق محسوس کرتا ہے، توانائی محسوس کرتا ہے. اور دوسری کیا ہے کہ اگر اس نے احتیاط کے ساتھ اور غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور احتیاط کے ساتھ روزہ گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 خوشی عطا فرماتا ہے، ایک تو اس کو راحت نصیب ہوتی ہے اور دوسری اس کو مغفرت اللہ تعالیٰ اس کی کر دیتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی برکت سے ہمیں 3 عشرے عطا کیے ہیں. کتنے عشرے عطا کیے؟ پہلا عشرہ کون سا ہے؟ رحمت کا عشرہ ہے. جب ہم پہلے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی چاہیے. یا اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحمت نازل فرما، ہم پر اپنی جو تمام رحمتیں ہم پر نازل فرما. اور دوسرا عشرہ کی چیز کا ہے؟ مغفرت کا. ہم اپنے جو کیے ہوئے کام ہے گزشتہ، یا اللہ تعالیٰ ہم جانتے بوجھتے یا بے جانے میں اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو تیری ناراضگی کا سبب ہے، جو تیرے غصے کا سبب ہے، یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے، اس گناہ کو معاف کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے. تیسرا عشرہ کون سا ہے؟ جہنم سے نجات کا مہینہ. یا اللہ ان گناہوں کے نتیجے میں اگر تو نے ہمارے نصیب میں خدا نخواستہ جہنم ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی، یا اللہ اس ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ اس آگ سے ہمیں بچا لے. یا اللہ اس آگ سے ہمیں بچا لے کہ جس کا ایندھن کون ہے؟ گناہ گار ہے، شیطان ہے، پتھر ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان تاک راتوں سے گزار کر، مغفرت کی راتوں سے گزار کر، رحمت کی راتوں سے گزار کر، جب اللہ تعالی ہماری اس تلاش کو اور کوشش کو اور خواہش کو، مغفرت کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری شب میں عطا فرماتا ہے کہ جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ رات اصل میں اجر کی رات ہوتی ہے، یہ اجرت کی رات ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جب کہ چاند نظر آ جاتا ہے، صبح عید کا اعلان ہو گیا ہے، تو اس وقت ہمیں رات کو کچھ پہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہم روزے گزار سکتے تھے، جس طریقے سے تیرے روزوں کا احترام کر سکتے تھے، اس طرح یا اللہ ہم نہیں کر سکے. یا اللہ جس طرح مغفرت کی دعا مانگ سکتے تھے، یا اللہ ہم اس طرح سے اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. یا اللہ آتش جہنم سے جو ہم جس طرح نجات کی ہم دعا اور کوشش کر سکتے تھے، یا اللہ نہیں کر سکے. یا اللہ کوئی کوشش، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا اللہ تعالیٰ اس کو درگزر سے کام لے. یا اللہ آخری شب ہے، یا اللہ تو نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، بتایا ہے کہ جو لوگ آخری شب مجھ سے دعائیں کرتے ہیں تو میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہوں. یا اللہ آج آخری شب ہے، یا اللہ آج ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا اس رات میں ہمارے لیے قبولیت، اس رات میں ہمارے لیے دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تجھے اور تیرے آقا کو پسند ہے. یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا لے کہ جو ہمیں اس طرف لے جانے والے ہیں کہ جو جہنم کی طرف ہیں. اور جب عید کا اعلان ہو جائے تو آپ نماز عید کی تیاری کریں، اور اپنا فطرہ جو ہے وہ جاندار کہ جو صبح طلوع آفتاب کے بعد یا اس سے پہلے پیدا ہو چکا ہے، عید کی نماز سے پہلے اس کو جو ہے وہ فطرہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ فطرہ اصل میں ہر انسان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ یہ دیکھے
کہ اپنے گرد و نواح میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو عید نہیں منا سکتے، تو ان کے لیے فطرے کا اہتمام کریں، ان کے لیے اجناس کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے اور رقم کے ذریعے سے ان کی عیدی کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ عید کے دن جو ہے وہ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں، اور اس کے لیے کلمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمات سکھائے ہیں، وہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے عید کے دن اگر ہمیں کسی بھائی سے کوئی رنجش ہے، کوئی ایسی بات ہم نے کہی ہو، کوئی ناراضگی ہو گئی ہو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کی نماز پڑھ کر سب سے پہلے اس کے گھر جائیں، اس سے معافی تلافی کریں اور کہیں کہ جو بات ہم سے سرزد ہو گئی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور آج عید کا دن ہے، آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید کے دن کسی گھر پر جاتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے، اور آپ بھی ایسا کیجیے، اپنے کسی ایسے ناراض دوست، عزیز رشتہ دار اور پڑوسی جو آپ سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، اگر آپ اس کے گھر جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ تمام ساتھیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔